نماز وہ عبادت ہے جو بندے کو برائی سے روکتی ہے اور نیکیوں کی طرف لاتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب آپ دنیا کو الوداع کہہ رہے تھے اس وقت بھی آپ نے اپنے امت کو جو وصیت کی تھی وہ آخری وصیت یہ تھی کہ نماز، اور نماز ہی وہ عبادت ہے جو بندے کو برائی سے روکتی ہے اور اچھائی کی طرف سچائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھی جائے۔ دیکھیے، نماز میں تین قسم کا جو ہے عمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عمل ہوتا ہے دل کا عمل، دوسرا زبان کا عمل، تیسرا ہے اعضاء۔ دل کا عمل وہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسرا ہے کہ زبان سے اقرار کرنا کہ آپ جو نماز میں دعائیں پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی زبان سے اقرار ہونی چاہیے۔ اور تیسرا ہے یعنی اعضاء، یعنی آپ کے جو جیسے رکوع ہے، سجدے ہیں، اس کے بعد رفع یدین کرنا، اس اعضاء کو حرکت میں لانا ہے۔ تو آج میں دل کا جو عمل ہے اس کے بارے میں بیان کروں گا کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کرے، نماز میں خشوع اور خضوع نہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز بے حیائی اور بے شرمی سے روکتی ہے، بری چیزوں سے روکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن کریم کے اندر کہہ دیا کہ نماز بے حیائی، بے شرمی، بری چیزوں سے روکتی ہے، صحیح ہے۔ اور اب بات آتی ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کیا ہم گناہوں سے روکے ہوئے ہیں؟ ہم گناہوں سے باز آئے بھی ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے گریبان پر جھانکے، اپنے آپ پر جھانکے اور دیکھیں کہ کیا ہم گناہوں سے دور ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود یا نہیں۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر ہم گناہوں سے باز نہیں آ پا رہے ہیں تو یا تو قرآن غلط کہہ رہا ہے یا پھر ہماری نماز میں گڑبڑی ہے۔ سب سے پہلے بات تو قرآن کبھی غلط ہو نہیں سکتا ہے۔ تو بات آتی ہے کہ نماز میں ہماری کمی ہے، نماز ہماری گڑبڑ ہے، نماز میں ہماری گڑبڑی پائی جاتی ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، ہمارا نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اعضاء سے تو حرکت کرتے ہیں، ہم اپنے نماز میں اپنے ہاتھ کو تو باندھتے ہیں، ہم نماز میں کھڑے تو ہوتے ہیں، لیکن ہم نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ہمارا جو ذہن ہے نا وہ کہیں اور ہوتا ہے۔ ہمارا نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رفع یدین کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو سینے پر باندھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کبھی اس طرح سے اپنے ہاتھ کو کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی چیز مانگے، کسی چیز کی طلب کرے اور وہ اس طرح کہے کہ بھائی مجھے جو ہے نا، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت تھی اور مجھے جو ہے یہ چیز چاہیے، آپ اس بندے کو کیا کہیں گے کہ بد اخلاق، تمہیں کوئی چیز مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، اس طرح سے مانگا جاتا ہے، تمہیں کبھی سکھایا نہیں گیا ہے کہ کبھی کوئی چیز مانگو تو کیسے مانگو، تم بات مجھ سے کر رہے ہو، مجھ سے مانگ رہے ہو اور تمہاری ذہن کہیں اور ہے، تمہارا جو دل ہے وہ کہیں اور لگا ہوا ہے، تم اس طرح سے مجھے مانگو، تم اس طرح سے مجھ سے مانگو گے۔ بھائی وہ تو اللہ رب العالمین ہے، آپ جس کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر گھماتے ادھر ادھر لگاتے ہیں، آپ کا ذہن کہیں اور رہتا ہے، آپ کی نماز کیسے اور آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پائے جائے گی اور آپ برائی سے کیسے روکے جائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ ہماری آج نمازیں گڑبڑی پائی جاتی ہے، آج ہم گناہوں پر گناہ کرے جا رہے ہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہماری حال ویسی ہے جیسے کہ نماز پڑھنے سے پہلے تھا، ہم نہ ذرہ برابر بدلے، کچھ نہیں، ہم غیر محرم چیزوں کو دیکھتے تھے، ہم گناہ کرتے رہے، ہم گناہ کرتے تھے اور گناہ کر رہے ہیں، ہم غیر محرم چیزوں کو دیکھتے تھے اور دیکھ رہے ہیں، ہم وہ ہر چیز کر رہے ہیں جو نماز پڑھنے سے پہلے کر رہے تھے اور ہم وہ چیز اب بھی کر رہے ہیں جبکہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے تو کہا کہ نماز بے حیائی اور بے شرمی سے روکتی ہے،
اللہ کے بندوں یاد رکھو، نماز میں سستی اور کاہلی کرنے کی جو علامت ہے وہ کس کی علامت ہے؟ وہ منافقین کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ کیا کہتے ہیں کہ لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اور یہ لوگ صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو جو ہے نا بہت ہی کم یاد کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا۔ تو کہیں ہم منافقین کے اندر تو شامل نہیں ہو سکتے؟ کہیں ہم منافقین کے اندر تو شامل نہیں ہو گئے کہ ہم نماز میں جب بھی جاتے ہیں سستی اور کاہلی کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرو، کیونکہ کامیاب وہی لوگ ہیں، وہی مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تو یہاں مومنوں کی جو کامیابی جو ہے نا بتا دیا ہے کہ مومنوں میں وہی مومن کامیاب ہے جو نماز میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا کہ تم نماز اسی طرح پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ صلو کما رأیتمونی وصلی، کہ تم نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہونے کے بعد اپنے ہاتھ کو سر پہ لے جاتے، اپنے ہاتھ کو کندھے پہ لے جاتے؟ ایسا ہوتے کیا؟ نہیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز میں کبھی بھی اپنے ذہن کو کہیں اور رکھا؟ نہیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز اسی طرح سے پڑھو جس طرح کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو، جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک یراک فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو تم اپنے دل میں خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں کہتے ہیں کہ تم نماز کو اس طرح سے پڑھو نا کہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو وصیت کرتے ہیں کہ تم اپنی نماز کو اس صورت میں پڑھو کہ وہ تمہاری آخری نماز ہے، کہ اس نماز کے بعد تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، تمہاری موت آ جائے گی، تم ہر نماز کو اس طرح سے پڑھو۔ اور ہم اپنی نمازوں کو مذاق بنا کے رکھتی ہیں۔ اللہ کے بندو، نماز کو نماز کی طرح پڑھیں، نماز کو اچھی طریقے سے پڑھیں۔ ہم ایسا نہیں، اور نماز پڑھنے کا ہمارے اندر ایک اور طریقہ پایا جاتے ہیں، کیا کہ ہم جب بھی نماز کے لیے جاتے ہیں فٹافٹ رکوع کرتے ہیں، فٹافٹ سجدے کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فٹافٹ نمازیں پڑھی نہیں نا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کی رکعتیں اتنی لمبی کرتی کہ آپ کی جو پیر تھے وہ پھول کے وہ جو ہے نا موٹے موٹے ہو جاتے تھے۔ اور ہمارا اپنی نمازوں کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ ہم اپنی نمازوں کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، نماز کو نماز کی طرح ادا کریں گے تو ہم گناہوں سے رک جائیں گے، نماز کو نماز کی طرح پڑھیں گے تو ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے۔